عابد شیر علی صاحب، جو علی امین کی گنڈا پور کی تقریر ہے اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ ماحول میں ایک نئی گرمی آ گئی ہے، تناؤ آ گیا، ادھر سے تقریر آئی ہے جوابی طور پر، آپ کے 5-6 لوگوں نے جوابی وار کیے ہیں، تو معاملہ کدھر کو جائے گا؟ ایز اے ملک صاحب پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس نے ایز اے افغان امبیسڈر کل ایز اے افغان امبیسڈر جو اس نے کیس پلیڈ کیا ہے، آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے افغانستان کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ جب وہ ان کے لوگوں کو مارتے ہیں، گراتے ہیں، تو یہ پھر چیختے ہیں۔ ایک صوبے کا چیف منسٹر یہ بات کرتا ہے پی ٹی آئی کے بہاف پر اپنی پالیسی کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذاتی انا کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی کو سٹیک پہ لگا دے گا۔ ملک صاحب اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف بیان ہے، اس کو اس بیان کو لے کر چلیں گے کہ جی ایک صوبے کا چیف منسٹر، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ افغان حکومت کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد اس نے جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، سیاسی، میرا خیال ہے کہ اس نے پی ہوئی ہوگی، جس انداز میں اس نے بات کی وہ ڈرنک ہوگا۔ بڑے آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں، کوئی آپ موچی نائی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر جا کے حملے کرواتے ہیں، اور جب وہ مارتے ہیں اس کا مطلب آپ اپنے شہداء کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اپنے شہداء کی نفی کرتے ہیں جو آپ کو رات کو اچھی نیند سلاتے اپنی جانیں دیتے ہیں۔ تو ملک صاحب جو شہادتیں ہیں یہ اس کے اوپر ضرب کاری کی گئی، جو فوج کے خلاف آپ میرے خلاف بیان دیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیں، میں اس کو پولیٹیکلی آپ کو بالکل اس کا دفاع کروں گا۔ لیکن آپ ملٹری کورٹ کی کیوں فرمائش کر رہے ہیں؟ آپ دوسری کورٹ میں بھی ان کے خلاف مقدمہ چلوا سکتے ہیں۔ قومی مفاد کے خلاف اگر کسی نے کام کیا ہو تو آپ سیویلین کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، وہ صوبے کا چیف منسٹر ڈیزرو کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ان چیزوں کا میں دیکھیں، میری کوئی علی امین گنڈا پور سے کوئی ذاتی عداوت یا لڑائی نہیں ہے، لیکن جو کل اس نے بیہودہ حرکت کی، افغان پالیسی کو اس نے ٹو کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر، ایز اے سیکیورٹی کے اوپر اس نے پاکستان کے کل گفتگو کی اور جلسے میں کی۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا تو کے پی کے اندر جلسہ کرو، ادھر کے لوگ ادھر لا کر آپ دنگا فساد، آپ لاشیں چاہتے تھے، انہوں نے چاہی کہ کل لاش ملے تاکہ لاش پر اپنی ذاتی ایک زندہ لاش کی سیاست کر سکے، جو جیل قیدی نمبر 802 کے 4، مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا۔ آپ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا ملک صاحب۔ میرا آپ سے مراد جو آپ نے میڈیا کو گالیاں دی، یا آپ نے فوج کو گالیاں دی، یا آپ نے سیاستدانوں کو گالیاں دی، آپ نے تمام اس شعبہ زندگی کو گالی دی جو آپ کے اس وقت آپ نے میڈیا سارا تو نہیں، اس کے جو میڈیا میں بیان آپ نے کوٹ کرنا ہے، اپنے میرٹ پہ کرنا ہے۔ آپ ملک صاحب ہمارے بھائی دوست بھی ہیں، لیکن آپ ہمارا لحاظ نہیں کرتے کوئی چیز اصول پہ ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ افغان، جو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ پاکستان میں انڈیا کے ساتھ مل کر ہماری ریاستی اداروں پر حملے کرتے ہیں، اور یہ آئی ایم سوری ٹو سے خبیث ان کی سائیڈ لیتے ہیں، ان کا کیس لڑتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ہم کدھر جائیں؟ لیکن کسی کو آپ گالی نہیں نکال سکتے، لائیو پروگرام میں آپ ایسا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ میں نے سوری کی، یہ بیپ کر دیں، ان کا لفظ جو انہوں نے بولا بیپ کر دیں۔ لیکن میرا دل دکھا ہے ملک صاحب، میرا کل دل دکھا ہے کہ اس نے افغانستان کے بدلے میں ہمارے شہداء کو گالیاں دی۔ آپ سیاسی طور پر عابد شیر علی کو برا کہیں آپ ہمیں برا، لیکن آپ نے کل پاکستان کے شہداء کو گالیاں دی ہیں، آپ نے کوئٹہ کے واقعات کو انڈورس کیا، آپ نے ہر وہ معاملات میں انڈورس کیا جس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، آپ نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ وہ ٹھیک ہوا ہے۔ ملک صاحب اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایز اے پاکستانی اپنی پارٹی سیاست سے ہٹ کر
میں ایز اے پاکستانی آج بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی تقریر پر کل بہت عابد صاحب لیکن جتنی بھی غلط باتیں آپ کو سول کورٹ کی بات کرنی چاہیے, آپ کو ملٹری کورٹ کی سیاسی جماعت کے طور پر بات نہیں کرنی چاہیے. میں اس کو انڈورس نہیں کرتا تمام علی امین کی غلط باتوں کے باوجود. ملٹری ٹرائل کا جس طرح سے کہہ رہے ہیں جی, میں وہ اسی پہ کہتا ہوں ملٹری ٹرائل کا میں کہتا ہوں یہ سیرا انہیں پہننے دیں, کیونکہ دیکھیں جب ان پہ طیارہ سازش کا الزام لگا تھا تو اس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوا تھا. ایز اے پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی یہ سیرا انہیں پہننے دیں اور پھر دیکھیں ان کی سیاست کدھر جاتی ہے. بات ہے انہوں نے بات کی کہ اسٹیٹمنٹ یوز ہوگی علی امین کی. بات ہے کلبھوشن کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کا بیان چلا تھا اور ایز ایویڈنس دیا گیا تھا کہ پاکستانی سسٹم یہ ہے کہ جو ممبئی اٹیکس پہ نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ یوز ہوئی تھی. یہ وہ بھول رہے ہیں. دیکھیں ان ساری چیزوں کو اگر آپ لنک کر کے دیکھیں, علی امین نے کوئی ڈفرنٹ بات نہیں کی. آپ کہیں کہ کوئی خطرناک بات اس طرح سے کہہ دی, کوئی سیکیورٹی رسک کی, کدھر اس نے کہا ہے کہ شہداء کی ڈسریسپیکٹ کی ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے فوج بھی ہماری ہے, اس کے والد فوج میں رہے, بھائی فوج میں رہے, ٹھیک ہے. اب آؤٹ آف کانٹیکس ان چیزوں کو کر لیں. دیکھیں کوشش نون لیگ کی کیا ہے کہ کسی طرح سے ہم بیچ میں سے نکل جائیں, ادارہ اور یہ آمنے سامنے ہو جائیں. پی ٹی آئی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ وہ ادارے کے اگینسٹ ہیں یا ادارے کے اگینسٹ کوئی البل رکھتے ہیں یا کوئی کوئی چڑھائی کرنی ہے. دیکھیں پولیٹیکل بیان ضرور ہوتے ہیں جیسا آپ نے بھی رائٹلی پن پوائنٹ کیا. دیکھیں جب آپ اوور آل تقریر کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں میں اینٹ سے اینٹ مخالف کی بجا دوں گا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مخالف کو میں الیکٹورل پالیٹکس میں ہراؤں گا, یہ تو مطلب نہیں ہے. اینٹ سے اینٹ بجانے کا اس کے بعد ان کے لیے کافی مشکل پیش آئی, یہ دیکھیں نا پبلکلی معافی مانگنی پڑی.